کہ ہم ان مقدس ذوات کا تذکرہ سننے کے لیے حاضر ہوں جو یقینی طور پر رب کی بارگاہ تک جنہوں نے رسائی حاصل کر لی اور جو واقعی رب کی بارگاہ میں قبولیت کی سند اپنے پاس رکھتے ہیں۔ خاص کر سرکار سیدنا سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنا، ان کی ذات پاک اس راہ میں، کس راہ میں؟ رب تک رسائی کے راستے میں۔ یعنی یہ لفظ رب تک رسائی یہ بھی ہمارے معاشرے میں موجودہ وقت میں ایک اجنبی لفظ بن چکا ہے، ایک اجنبی لفظ بن چکا ہے کہ رب تک رسائی کیا چیز ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ رب تک پہنچ جائے؟ ہمیں یہ سن کر اس لفظ پر بھی تعجب ہوتا ہے اور موجودہ حالات کی کشمکش اور ہمہ ہمی میں ملوث ہمارا دل اس لفظ کی حقیقت کو ماننے اور اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ موجودہ وقت میں دین کے نام پر جتنے راستے ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں ان میں سے کسی راستے پر بھی نہ چلنے والوں کا یہ قصد ہے اور نہ ہی چلانے والوں کا یہ قصد ہے کہ نہ ہی پہنچانے والا رب تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے اور نہ ہی پہنچنے والوں کے اندر، چلنے والوں کے اندر اس بارگاہ عظیم تک پہنچنے کی تڑپ اور جذبہ اور ارادہ موجود ہے۔ ہماری مجلسیں ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہیں سے شروع اور وہیں ختم ہو کر مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس کے آگے کا تصور ہماری محافل اور ہماری مجالس میں موجود نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان محفلوں سے برکتیں اور سچے جذبات اٹھا لیتا ہے جہاں نہ چلانے والے کے اندر اخلاص ہو اور نہ ہی چلنے والوں کے اندر اخلاص ہو۔ موجودہ وقت میں ہماری جو بھی محافل منعقد ہوتی ہے اس میں محافل منعقد کرنے والے بنیادی طور پر جب کوئی پروگرام ارینج کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ان کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ اللہ و رسول کی بات کرنے کے لیے، دین کی بات کرنے کے لیے ہم جس شخصیت کو، جس عالم کو، جس مولوی کو، جس ملا کو، جس مفتی کو، جس شیخ کو، جس پیر کو ہم بلانا چاہتے ہیں اس کا خرچ ہم اٹھا پائیں گے یا نہیں۔ یعنی شخصیات جو بلائی جاتی ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں کہ یہ ہمیں منزل تک پہنچا پائیں گے یا نہیں۔ جی، ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہو تو ہم ڈاکٹر کس بنیاد پر تلاش کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ شہریوں کو تو شہریوں کو چھوڑ دیجئے، جو گاؤں دیہاتی کے بھی لوگ ہیں ان کے اندر بھی اتنی سمجھ ہے کہ اگر گھر کا یا قریبی کوئی اگر بیمار ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر کبھی ہاسپٹل وغیرہ جانے کا اتفاق ہوا ہو کہ باہر والے لوگ بھی کھیت کھتاری سب بیچ کر، سب داؤ پر لگا کر ہاسپٹل میں اپنے مریض کو لے آتے ہیں۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ کسی بھی قیمت پر مریض کو شفا مل جائے، ہے نا؟ کسی بھی قیمت پر سب بیچ کر وہ یہاں چلے آتے ہیں۔ کیوں؟ اب آنے سے پہلے انہوں نے کیا دیکھا؟ صرف ایک چیز دیکھی کہ ہم بیمار ہیں،
ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں ہماری بیماری سے ہم کو شفا مل جائے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا کھیت بیچنا پڑے گا، کہ گھر بار داؤ پر لگانا پڑے گا، یا کتنے دن جا کر ہاسپٹل کے دروازے پر پڑا رہنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں جو دینی مجالس کا اسلام میں تصور ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ مردہ دل زندہ ہو جائیں اور رب سے دور پڑے ہوئے لوگوں کو رب کا قرب مل جائے، بنیادی مقصد۔ اور آگے پیچھے کوئی اور واسطہ اور وسیلہ اس میں ہے ہی نہیں۔ دین کے نام پر اگر ایک قدم بھی اٹھایا جاتا ہے، ایک قدم، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ رب کا قرب مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندے کی زندگی میں رب تک رسائی سے زیادہ اہم کوئی اور چیز نہیں ہے۔ رب تک رسائی، رب تک پہنچنا یہی چاہتا ہے۔ لیکن جب دین کے نام پر آپ کوئی پروگرام ارینج کرتے ہیں تو وہاں دور دور تک آپ لوگ بھی عملی زندگی سے کوئی دور رہنے والے لوگ تو نہیں ہیں۔ آپ کے آس پاس پڑوس میں بہت سارے لوگ رہتے ہوں گے جو دینی پروگرام ارینج کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ دینی پروگرام اگر وہ ارینج کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا یہ مقصد ہو، کبھی وہ آپس میں مل بیٹھ کر بات کر رہے ہوں کہ بھائی پروگرام کرنا ہے، اب کیوں کرنا ہے؟ کیا کیوں کا ان کے پاس یہ جواب ہے کہ بھائی ہم کو بھی نیک بننا ہے، محلے والوں کو بھی نیک بنانا ہے، یا ہمیں بھی رب کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنی ہے، محلے والوں کو بھی اس راستے پر ڈالنا ہے۔ یہ سوچ کہیں سے کہیں تک، دور دور تک موجود نہیں، دور دور تک موجود نہیں۔ بلکہ یہ جلسے، جلوس، پروگرام، یہ سب ایک تہذیبی چیز بن گئے، ایک کلچرل، جیسے 15 اگست کا پروگرام ہوتا ہے، 26 جنوری کا پروگرام ہوتا ہے، کہ کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ دیش بھکتی کا اظہار، دیش بھکتی کا اظہار۔ خاص کر ابھی دیکھیے آپ، مسلمان پہلے ترنگا وغیرہ عام طور سے لگانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم دل سے اپنے ملک کے وفادار ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں بسنے والا ہر مسلمان دل سے اپنے ملک کے لیے وفادار ہے۔ مگر یہ 15 اگست اور 26 جنوری کے سیلیبریشن کی طرف توجہ نہیں تھی۔ مگر موجودہ وقت میں جب سے حالیہ حکومت آئی تو دیش بھکتی کے اظہار کے لیے مسلمانوں نے بھی ترنگا وغیرہ لگانا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کیا۔ تقریباً اسی طرح کی چیز دینی پروگراموں کے نام پر بھی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے۔ ہمارے دین میں اظہار نام کی کوئی چیز نہیں، ہمارے دین میں اظہار نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہمارے دین میں اخفا ہی اخفا ہے، چھپانا ہی چھپانا ہے، دکھانے کی کوئی چیز اور دکھانے کا کوئی کام نہیں۔ پروگرام کیوں کرنا ہے؟ دین سے تعلق کا اظہار کرنا ہے، لیکن دین سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ تو دین سے تعلق کے اظہار کے لیے جلسے جلوس کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا۔ دین سے تعلق کے اظہار کے لیے نماز، آپ نماز پڑھیں گے دنیا دیکھے گی آپ مسلمان ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ آپ جب جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بولیں گے، ایمانداری کا ویوہار دنیا کے ساتھ کریں گے، حق اور سچ کے راستے پر چلیں گے، تو دنیا اس سے جانے گی کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کا اسلام کیا ہے۔ اس طرح کے جلسے جلوس میں اسلام انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ لیکن یہ کم نصیبی ہے کہ جلسہ کرانے والوں کے لیے بھی اور جلسے میں حاضر ہونے والوں کے لیے بھی اور جلسے میں بولنے والوں کے لیے بھی آسان طریقہ یہ ہے، آسان طریقہ کیا ہے؟ کہ جلسہ کرانے والوں کا نام ہو جائے،
کہ بھائی بڑا کامیاب جلسہ کیا. کیا کیا؟ ڈیکوریشن بڑا خوبصورت کیا تھا, لوگ بہت آئے تھے. اور کیا؟ تو وہ جس مقرر صاحب کو بلایا تھا وہ مقرر صاحب بہت زیادہ دہاڑ رہے تھے, یا جو بھی پسند ہو. اور اسی طرح مقرر صاحب بولیں بھائی آپ لوگوں نے بڑا کامیاب جلسہ کیا. کیا مطلب؟ ٹرین کے بجائے مجھے پلین سے بلایا, ٹھیک ہے, اپنے گھر میں ٹھہرانے کے بجائے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا, اور نذرانہ اچھا خاصا بھاری بھرکم دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہیں سے پروگرام شروع ہوا اور یہیں سے ختم ہو گیا. صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کے حالات کو لے کر بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ جو دینی مجلسوں کے طور طریقے جو بھول چکے ہیں نا, یہ ہمیں یاد آ جائے. جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا کہ شادی ہمیشہ سے ایسی ہی اسلام میں ہوتی آ رہی ہے, آج ہم ایسی سمجھ رہے نا کہ شادی یعنی ہمیشہ سے ایسی ہوتی چلی آ رہی ہے کہ بارات نکلے گی, بات آ رہی ہے سمجھ میں, لاکھوں کے کپڑے بنیں گے, ٹھیک ہے, باراتی جو ہے وہ لڑکی والوں کے گھر اس کے لیے بہت زیادہ کھانا بنے گا, لمبی چوڑی دعوت ہوگی, جہیز کا لمبا چوڑا پلان اور پروگرام ہوگا. زندگی میں ایک بار اول اور آخر جو سب سے بڑا خرچ ماں باپ اپنی اولاد پر کریں گے وہ شادی کا موقع ہوگا. آج ہماری نئی نسل جو ان حالات کو دیکھتے ہوئے پیدا ہوئی اور دیکھتے ہوئے بڑی ہو رہی ہے, اس کے ذہن میں کیا تصور ہے کہ شادی ہمیشہ سے ایسی ہی تھی. اسی طرح دین کی باتوں کے تعلق سے یہ تصور بن گیا ہے کہ دینی باتوں کے پروگرام اور مجلسیں ہمیشہ سے ایسی ہی تھی. تو اسی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے کہ دینی گفتگو کی محفلیں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی, ان اللہ والوں کا تذکرہ لے کر بیٹھنے کا مقصد یہی ہے. اسی طرح پیری مریدی کہ یہ تو ملاؤں کا راستہ ہو گیا اسٹیج. دوسرا راستہ جو اس کے متوازی اس کے برابر میں ساتھ ساتھ چلتا ہے وہ پیری مریدی کا راستہ ہے. یہاں پر بھی پوری طرح اس کی حقیقت سے اور اس کی منزل سے یہ راستہ بہت دور نکل چکا ہے. تو ان اللہ والوں کا تذکرہ لے کر بیٹھنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ یہ پتہ چلے کہ یہ پیری مریدی کس لیے تھی. یہ صرف اس لیے نہیں تھی کہ مرید جیب میں لفافہ لے کر پیر صاحب سے ملاقات کرے اور مرید سال 2 سال میں پیر صاحب کی زیارت کر کے ان کو نذر پیش کر کے اپنے گھر واپس آ جائے. نہیں, بلکہ ان تمام ایکٹیویٹیز کا مقصد رب تک پہنچنا تھا. کیا تھا؟ رب تک پہنچنا. لیکن کم نصیبی سے یہ ساری منزلیں فراموش کر دی گئیں. تو خاص اسی لیے سرکار سیدنا محبوب الہی کا تذکرہ اور ان کے ملفوظات کا بیان ہم اس جگہ پر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, تاکہ ان حقائق پر جو دھول اور جو گرد پڑ چکی ہے ہم کسی حد تک اسے صاف کر کے سچائی کا راستہ ہم اپنے اوپر بھی واضح کر سکیں اور اپنے سننے والوں پر بھی واضح کر سکیں. سرکار سیدنا محبوب الہی کی باتوں کو سننے سے پہلے سرکار سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کا تذکرہ یہ ہماری اس محفل میں جاری ہے چند ہفتوں سے. اس سے پہلے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ سرکار سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن احرام پہن کر پیر و مرشد کی زیارت کے لیے آپ کی بارگاہ کی طرف چل پڑے. سرکار سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کا یہ جو بگننگ پوائنٹ ہے, یہ جو بگننگ پوائنٹ ہے یہ بڑا خاص ہے, یہ بڑا اہم ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ مرید ہونے کا مقصد کیا ہے. مرید ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مرید ہونے کے لیے جا رہے ہیں. مرید ہونا کوئی فیشن
नहीं है। मुरीद होना कोई फैशन नहीं है, बल्कि मुरीद होना यानी रब के अलावा सबको तर्क कर देने का रास्ता है। मुरीद माने, मुरीद ये अरबी जबान का लफ्ज है ना, मुरीद माने इरादा करने वाला। इरादा, इरादा है ना, इरादा, इरादे से बना मुरीद। इरादा माने प्लान करना, प्रोग्राम करना, सोचना, इसी से मुरीद इरादा करने वाला, यानी रब का इरादा करने वाला। रब का इरादा करने वाला यानी बाकी सबका इरादा तर्क कर देने वाला, छोड़ देने वाला। अब किसी का इरादा नहीं है। जिस दिन इसने मुरीद होने का इरादा कर लिया, मतलब सबको छोड़ देने का इरादा कर लिया। इहराम क्या है? इहराम माने हराम कर देना, छोड़ देना। इहराम ये एक अलामती लिबास है, एक अलामती लिबास है। दो चादरें इंसान पहनता है, सिले हुए कपड़े उतार देता है, एक को तहबंद बना लेता है और एक को चादर बना लेता है। ये किस बात की अलामत है? ये इस बात की अलामत है कि मौला, मैं अब इंसानों की आम भीड़ से निकलकर, इंसानों की आम भीड़ से निकलकर, सिले हुए कपड़े उन्होंने पहने हैं मौला जिन्होंने दुकान जाने का इरादा किया है। सिले हुए कपड़े उन्होंने पहने हैं जिन्होंने ऑफिस जाने का इरादा किया है। सिले हुए कपड़े उन्होंने पहने हैं जो कारोबार के लिए जाना चाहते हैं। सिले हुए कपड़े उन्होंने पहने हैं जो अपनी दुनियादारी के लिए जाना चाहते हैं। मगर मौला, मैं सबको छोड़कर, दुकान को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर, मुलाजमत को छोड़कर, घर बार को छोड़कर, वतन को छोड़कर, अपनी हर ख्वाहिश को छोड़कर मौला, मैं सिर्फ तेरा इरादा करके तेरी बारगाह की तक पहुंचना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये लिबास पहना, सबको छोड़ दिया है। यानी मैं अब दुकान जाने वाला नहीं हूं, मैं ऑफिस जाने वाला नहीं हूं, मैं दुनिया कमाने जाने वाला नहीं हूं। क्यों? इसलिए कि उन तमाम रास्तों पर चलने वाले सिले हुए कपड़े पहनते हैं। मगर मौला, मैंने तेरी बारगाह तक आने के लिए इन सबको छोड़ने का इरादा कर लिया है। हत्ता कि वो ड्रेस कोड जो इन तमाम रास्तों पर चलने वालों की अलामत है, उस ड्रेस कोड को भी मैंने छोड़ दिया है। और मैंने एक खास तरह का लिबास पहना है कि मेरे लिबास से ही दुनिया जान ले कि अब मैं किसी को नहीं चाहता। हर एक की चाहत मेरे दिल से निकल चुकी है। मेरा अगर इरादा है तो सिर्फ और सिर्फ रब तक पहुंचने का इरादा है। हजरत सरकार सैयदना महबूब इलाही रदी अल्लाह तआला अन्हु वारदाहु अन्ना जब मुरीद होने के लिए दिल्ली शरीफ से निकलते हैं, इहराम पहनते हैं। क्या बताने के लिए कि ये रास्ता तर्के लज्जात का रास्ता है, तर्के लज्जात का रास्ता है, तर्के दुनिया का रास्ता है। क्या रास्ता है? तर्के दुनिया, मां से वल्लाह के तर्क का रास्ता है। अल्लाह के अलावा हर एक से हाथ उठा लेने का रास्ता है। कि मौला, क्या मतलब? हम उतनी गहराई तक तो इसको नहीं समझ सकते कि सिर्फ रब का इरादा। हां, इतना जरूर समझ सकते हैं, हर आम समझ सकता है, हर खास समझ सकता है कि अल्लाह का इरादा क्या मतलब? अब मेरी जिंदगी में वही होगा जो रब की पसंद है। अब मैं वही करूंगा जो रब की पसंद है, और वो नहीं करूंगा जो रब की पसंद नहीं है, जिस रास्ते पर रब की नाराजगी। सरकार सैयदना महबूब इलाही इहराम पहनकर चले। न जाने कितने महीनों का ये सफर और कितने दिन का ये सफर था। पूरी तरह इहराम में आपको पता है कोई जेब नहीं होता, यानी इहराम ये रब भरोसे सफर का नाम है।
یہ توکل بھی سکھاتا ہے، رب پر بھروسہ، رب پر یقین بھی سکھاتا ہے۔ تنہا اس سفر پر نکل گئے، اور کس طرح کی دیوانگی کا سفر ہوگا، کیسی دیوانگی کا سفر ہوگا کہ آپ دیکھیے موجودہ وقت میں پیری مریدی کیا ہے، پیری مریدی کیا ہے۔ آپ ایک سروے اگر کریں گے اپنے آس پاس میں، تو اگر آپ پوچھیں مریدوں سے کہ کتنے مرید ایسے ہیں جنہوں نے سفر کیا ہو صرف اس لیے کہ مجھے فلاں سے مرید ہونا ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سفر کیا ہو کہ مجھے مرید ہونا ہے؟ ہو سکتا ہے مل جائیں، اس لیے کہ سچوں سے اچھوں سے دنیا خالی نہیں ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایسوں تک پہنچ جانا یہ کوئی آسان بات ہے۔ آج کل تو پیر صاحب خود مرید کرنے کے لیے نکلے رہتے ہیں، ہمیشہ ٹانگ اٹھی رہتی ہے، کس لیے؟ کہتے ہیں تبلیغ کا سفر ہے، دعوت کا سفر ہے۔ نہیں، یہ مریدوں کو مرغا بنانے کا سفر ہے، بکرا بنانے کا سفر ہے۔ جس طرح ملا اسٹیج پر تقریر کر کے دنیا حاصل کرنا چاہتا، اسی طرح پیر مریدوں کے درمیان سیر کر کے ان کا جیب خالی کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، پیری مریدی کی اس سچائی کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ پیری مریدی کیا ہے۔ جب تک ہم اس راستے کے سچے راہیوں کا سفر ہم نہیں دیکھیں گے، آج کل کے موجودہ پیروں کو دیکھ کر ہم اس راستے کی سچائی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ راستہ ہے، یہ راستہ کہ سالوں سے دل میں مرشد کے دیدار کی تڑپ ہے۔ کیسی تڑپ ہے کہ جب سے سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنجے شکر کا ذکر اور نام سنا ہے، تب سے کیا معمول بن گیا ہے؟ معمول یہ بن گیا ہے ہر نماز کے بعد پیر کا نام جپنا شروع کر دیا ہے۔ نماز کے بعد کیا مطلب؟ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، رب کی قربت کا موقع ہوتا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مرشد کا نام جپتے ہیں کہ مولا مرشد تک پہنچا دے تاکہ تجھ تک پہنچنے کا راستہ یہ آسان ہو جائے۔ اب وہ آگ جو سالوں سے بھڑک رہی ہے، اس کو کس طرح سنبھال کر اب مرشد کے راستے پر یہ چل رہے ہوں گے۔ نہ جانے کتنے دن بے سر و سامانی کے عالم میں آپ نے یہ سفر طے کیا، اور بالآخر وہ وقت آیا کہ جب اجودن شریف سرکار سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ عنہ کی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ وہ زبان ہی نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے، وہ آنکھ ہی نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے بھی تصور کیا جا سکے۔ وہ کیفیت، وہ حالات، وہ انداز، وہ جذبات جو ایک تڑپنے والے کا دل جس جذبات کے ساتھ اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچا ہوگا، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مرشد کو دیکھا ہے تو بس اتنا کہہ سکے ہیں کہ حضور آپ کے دیدار کا شوق زمانے سے غالب آیا ہوا ہے، آپ کے دیدار کا شوق زمانے سے غالب آیا ہوا ہے، اور بس اتنا کہہ کے زبان نے ساتھ چھوڑ دیا، آواز رند گئی اور رونے لگے۔ جب مرید کی ایسی تڑپ ہو تو بھائی تو دل سے راحت ہوتی ہے نا۔ جب مرید اتنی تڑپ لے کر آ رہا ہے، پیر اس طرح ملتا ہے۔ مرید تو کیسے ملا، مرید نے ملاقات کیسے کی یہ تو بتا دیا، اب پیر صاحب کیسے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ مرید کون ہے؟ بہت سارے تحفے لے کر نہیں آیا، کوئی کروڑ پتی مرید نہیں،
یہ سمجھیے، اس راستے کو سمجھیے. مرید کوئی لنگاڑے میں تحفے تحائف پیر صاحب کے لیے ڈال کے نہیں لایا. ارے اس کے لباس میں خود کوئی جیب نہیں ہے، نذرانہ کیا لائے گا؟ کچھ لے کر نہیں آیا ہے، مگر ایک سچی تڑپ لے کر آیا ہے. یہی پیر کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ اسے ایسا مرید مل جائے جس کے دل میں رب تک پہنچنے کی سچی تڑپ ہو. کامیاب ہے وہ مرید، وہ پیر، کامیاب ہے وہ پیر جسے ایسا مرید مل جائے. بھائی کاروباری کیا سوچتا ہے؟ ایسا مال ملے جو زیادہ نفع دے کر جائے، یہی سوچتا ہے نا. تو کامیاب ہے وہ پیر جس کی سوچ یہی ہو. ایسا مرید ملے جو آخرت میں زیادہ نفع دے جائے. کیا مطلب؟ جب اس کے نامہ اعمال میزان میں رکھے جائیں تو نیکیوں کا پلہ اتنا بھاری ہو جائے کہ رب شاباشی دے کہ کس شیخ کی صحبت سے اٹھ کر آیا ہے اور کس سچی تڑپ کے ساتھ شیخ کی بارگاہ میں پہنچا تھا کہ شیخ کی بارگاہ سے ایسے انعامات لے کر تو ہماری بارگاہ تک آیا. تو یہ کچھ لے کر نہیں گئے. آج بھی پیر مرید سے بڑا گرم جوشی سے ملتا ہے، مگر کس مرید سے؟ میرے اور آپ جیسے مرید سے نہیں. جو بڑی گاڑی سے آئے، جو بڑا نذرانہ لے کر آئے، جو مالدار ہو، تمنگری رکھتا ہو، مالداری رکھتا ہو، جاہ و منصب مال و منال رکھتا ہو. اور اگر غریب ہے، مگر دوستوں یہ راستہ مال و منال سے تولے جانے کا راستہ نہیں، یہ راستہ دل سے، دل کی تڑپ سے تولے جانے کا راستہ ہے. سرکار محبوب الہی رونے لگے، آواز رند گئی. فرمایا حضور آپ کے دیدار اور آپ سے ملاقات کا اشتیاق زمانے سے چھایا ہوا ہے، غالب ہے دل دماغ پر. سرکار بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ. آؤ اے وہ شخص کہ جس کے شوق نے، جس کی محبت نے دلوں کو کباب کر دیا ہے. یعنی صرف تم ہی جلے بھونے نہیں آ رہے ہو، ہم بھی تمہارا انتظار زمانے سے کر رہے ہیں. ہمارا اشتیاقت جہاں خراب کردہ، اور جس کی محبت کے سیلاب نے کتنی جانوں کو ویران کر دیا ہے. جیسے سیلاب گھروں کو ویران کر دیتے ہیں نا، اسی طرح تمہاری محبت کے سیلاب نے جانوں کو ویران کر دیا ہے. تشریف لائے سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، تھپ تھپاتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے آپ سے سفر کے حالات پوچھتے گئے. اور آپ کا اپنا آپ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. حضرت محبوب الہی بعد میں پہلی ملاقات کے جو تأثرات تھے اسے ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الفاظ جو پہلی مرتبہ میرے کانوں میں اتر کر، میرے کانوں کے ذریعے دل میں اتر رہے تھے، تو یقین جانیے کہ ان کی چاشنی، ان کی مٹھاس، ان کی ٹھنڈک اور دل میں آپ کے الفاظ سے جو سکون پیدا ہو رہا تھا، تو سننے والا یہ چاہتا کہ اس سے بہتر مرنے کا کوئی اور وقت نہیں ہے. مرنے کا اس سے کوئی اور بہتر وقت نہیں ہو سکتا کہ بابا صاحب علیہ الرحمہ کی باتیں سنتے سنتے اس کی روح
پرواز کر جائیں۔ بہرحال نہ جانے وہ کتنی دیر تک حالات پوچھتے رہے اور یہ حالات بتاتے رہے۔ اس کے بعد میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ نے اپنے داماد اور اپنے خاص خلیفہ اور مرید حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق کو بلایا۔ کس کو؟ حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق۔ یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے خلفاء اور مریدین میں بہت خاص شخصیت ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے رازدار، مرید خاص، کہ جس وقت کسی اور کو باریابی اور حاضری کی اجازت نہیں ہوتی، اس وقت حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق بارگاہ بابا فرید گنج شکر میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش بھی دلی کی، رہنے والے اصل آپ کے آبا و اجداد بخارا کے ہیں۔ کہاں کے؟ بخارا کے، لیکن پھر دلی میں آ کر آباد ہو گئے اور آپ کی پیدائش دلی ہی کی ہے۔ اور ان کا بھی عجیب واقعہ ہے، ان کا بھی عجیب واقعہ ہے کہ یہ بابا فرید کے جال میں کیسے پھنسے۔ کاش ہمیں بھی کوئی ایسا جال مل جائے، رب ایسی کمند رحمت کوئی ہم پر بھی ڈال دے، اس کے کسی مقبول اور محبوب اور مقرب بندے کا جال ہم پر بھی آ پڑے کہ وہ جال ہمیں قید کر کے ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں لے جا کر رب کی چوکھٹ پر ڈال دے۔ یہ نہیں چاہتے تھے۔ خواجہ بدر الدین اسحاق یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور فاضل، پوری دلی میں جو بڑے بڑے علماء تھے سب کی بارگاہ سے علم حاصل کر چکے تھے۔ مزید اب کوئی شخصیت دلی میں ایسی نہیں بچی تھی جہاں یہ اپنے علم کو مزید آگے بڑھا سکیں اور تحصیل علم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ تو اب انہوں نے پلان کر کے بخارا جانے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ علم کی جو پیاس ہے، سچی پیاس، وہ جتنا حاصل کیا جائے اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ تو بہت سارے علوم کے تعلق سے خلجان تھے ذہن میں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں۔ ان سارے اعتراضات کو اپنے ذہن میں لے کر بخارا کی طرف جانے کا آپ نے ارادہ کیا، اور ہوتے ہواتے آپ بخارا جانے والے قافلے میں شامل ہو گئے۔ بخارا جانے کا راستہ یہ اجودھن ہو کر گزرتا تھا۔ کہاں ہو کر گزرتا تھا؟ اجودھن ہو کر گزرتا تھا۔ یہ کہاں جانا چاہتے تھے؟ بخارا۔ مگر خوش نصیبی ان کی کہ انہوں نے اپنی منزل بخارا بنائی تھی، مگر رب نے ان کی منزل اجودھن بنائی تھی۔ بخارا جا کر یہ علم حاصل کر کے شاید واپس آ جاتے، مگر اجودھن کو رب نے ان کی ایسی منزل بنائی کہ مرتے دم تک یہ اجودھن سے باہر نہیں نکلے۔ جاتے ہوئے بہانہ یہ بنا کہ اجودھن میں ان کے ایک دوست رہتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو گفتگو کے دوران کوئی کاروبار کے لیے تو جا نہیں رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میں علم حاصل کرنے کے سلسلے میں جا رہا ہوں اور میرے کچھ خلجانات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، کچھ سوالات ہیں جو دلی کے اہل علم کے یہاں حل نہیں ہو پائے، تو میں انہی سوالات کو لے کر اور علم کی ایک پیاس اور تڑپ لے کر میں بخارا جانا چاہ رہا ہوں۔ تو اجودھن والے جو دوست تھے انہوں نے حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق سے کہا کہ ٹھیک ہے تم بخارا جانا، بخارا جانے سے نہیں روکتا، مگر دیکھو ہمارے اجودھن میں بھی ایک فقیر ہے جس کا نام فرید الدین ہے، جب تک قافلہ ہے یہاں 2-4 دن تم ایک مرتبہ ان کی خانقاہ میں حاضر ہو جاؤ، ان کی محفل میں بیٹھ جاؤ جتنے دن یہاں ہو، اور قافلہ تو رکا ہی ہوا ہے، اس کے بعد پھر جب قافلہ بخارا کے لیے نکلے گا تو تم نکل جانا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں
پہنچے اور سلام کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ عنہ نے پہلی ہی محفل میں ان کے بولے بغیر، سوال کیے بغیر، اعتراضات رکھے بغیر، ان کے یہاں گفتگو ہی یہ چل رہی تھی ان کے جانے کے پہلے سے کہ اسی گفتگو کے درمیان وہ بخارا جا کے سوالات کیا حل ہوتے، سب کے جواب اسی محفل میں مل گئے. بابا صاحب کی الگ لنترانی چل رہی تھی، لیکن واہ رے رب ہمیں بھی کسی ایسے دیوانے اور مستانے سے ملا دے، ایسے علم والے سے ملا دے جہاں جا کر اچھے اچھے علم والوں کا غرور ٹوٹ جاتا ہے. بابا صاحب اپنی گفتگو کر رہے ہیں، ان کے آنے کے پہلے سے مجلس سجی ہوئی ہے اور وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں، مگر یہ آ کر بیٹھے گویا گفتگو ان کے سوالات کے جوابات ہی کے لیے چل رہی. انہوں نے نہ کچھ پوچھا نہ کچھ کہا. کیا ہوا؟ وہ سوالات جو پوری دلی میں حل نہیں ہو سکے تھے، پورا دلی جن سوالات کے جوابات دینے سے عاجز آ گیا تھا، ان سوالات کے جوابات بابا صاحب کی بارگاہ میں بغیر پوچھے ایک اچٹتی سی مجلس میں، ایک سرے راہ تھوڑی دیر کے لیے جہاں سستانے بیٹھے وہیں سوالات کا جوابات مل گئے. بس پڑاؤ ڈال دیا. چاہتے نہیں تھے مگر کمندے رحمت نے لا کے دہلیز پہ ڈال دیا. تو نہیں جانا چاہتا نا، ہم تجھے ڈالنا چاہتے ہیں. قسمت کا دھنی ایسا ہوتا ہے. قسمت کا دھنی وہ نہیں ہے جو لکھ پتی ہو جائے، کروڑ پتی ہو جائے، جسے خزانہ مل جائے. خدا کی قسم قسمت کا دھنی وہ ہے جسے اپنی پیشانی رگڑنے کے لیے سچی چوکھٹ مل جائے، سچا دربار مل جائے. کروڑ کیا ہے، لکھ کیا ہے، کچھ نہیں ہے. جسے رب تک پہنچانے والی سچی چوکھٹ مل جائے وہ قسمت کا دھنی ہے. ہم جیسے کروڑوں قربان ہو جائیں خواجہ بدرالدین اسحاق کی اس ایک قسمت کی ادا پر، جس نے بابا فرید کے قدموں تک بن چاہے پہنچا دیا. جس نے پہنچنا نہیں چاہا وہ پہنچا تو یہاں تک پہنچا، تو جو سالوں سے پہنچنے کے لیے تڑپ رہا تھا جب وہ پہنچا ہوگا تو وہ کہاں تک پہنچا ہوگا؟ بدر الدین اسحاق کے اندر وہاں تک پہنچنے کی کوئی تڑپ نہیں تھی، مگر نظام الدین کے اندر تو سالوں کی تڑپ تھی. بچوں کی طرح بلکنا، رونا، تڑپنا، سسکنا. جب بابا صاحب کا ہاتھ پیٹھ پر شفقت سے رکھا گیا ہوگا تو کس طرح ایک بے چینی کو قرار ملا ہوگا، بے کلی کو کل ملا ہوگا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. خواجہ بدر الدین اسحاق نے اس محفل میں بابا صاحب کی خانقاہ میں جو قدم رکھا، پھر ساری زندگی خانقاہ سے قدم باہر نہیں نکلا، وہیں کے ہو کر رہ گئے. آج بھی آپ کا آستانہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے قریب ہے. یعنی مر کر بھی، دنیا سے جا کر بھی اس در کو نہیں چھوڑا. اور بابا صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے بھی ایسا قرب عطا فرمایا، اس لیے کہ قربانی جتنی بڑی قرب اتنا بڑا. قربانی جتنی بڑی قرب اتنا بڑا. علم کی نخوت کو چھوڑا تھا. علم کی انا، علم کی نخوت چھوٹی نہیں ہوتی. جب اسے چھوڑا تو بابا صاحب نے ایسا قرب عطا فرمایا، ایسا قرب عطا فرمایا، مرید بھی کیا، خلافت بھی عطا فرمائی، خانقاہ کا پورا نظام ان کے ہاتھ میں دے دیا، مطبخ انچارج بنا دیا. مطبخ کو کیا کہتے ہیں؟ کچن انچارج. وہ کچن کیا تھا آگے بتائیں گے، اس میں کیا کیا ڈشیں پکتی تھی. ہم جیسے لوگ تو ایک ٹائم کے کھانے کے لیے وہاں نہیں رک سکتے. اور سونے پر سہاگا بابا صاحب نے اپنی رشتہ داری کی دولت سے بھی نوازا کہ اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رحمہ اللہ کو آپ کے نکاح میں دیا. بات سمجھ میں آتی؟
پھر ایک وقت آیا کہ حضرت خواجہ بدرالدین اسحاق کا وصال ہو گیا، تو آپ کی بیوہ یعنی کس کی بیٹی ہوئی؟ حضرت بابا فرید گنج شکر کی، اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے ان تینوں لوگوں کو دلی میں بلا کر آباد کیا، اور آج بھی آپ کے آستانے پر جو خدام ہیں، کس کے آستانے پر؟ سرکار محبوب الہی کے آستانے پر جو خدام ہیں وہ حضرت خواجہ بدرالدین اسحاق کی اولاد کی ہی اولاد ہے۔ آج جو خدام ہیں کس کی اولاد ہیں؟ حضرت خواجہ بدرالدین اسحاق کی اولاد کی اولاد ہے۔ تو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ چونکہ خانقاہ کے انچارج تھے، انچارج ہم آپ آج کی زبان میں بول رہے ہیں تاکہ آپ کو مفہوم سمجھ میں آ جائے، انچارج وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ان خانقاہوں میں نہیں ہوتی تھی، وہ تو ایک چھپر ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بلایا اور کہا بھائی ان کے قیام کا انتظام کرو۔ اس کو جماعت خانہ بولتے تھے، اس کو مہمان خانہ ہم بول سکتے ہیں، جماعت خانہ بولا جاتا تھا اس زمانے میں، جہاں سارے فقراء، قلندران اور اللہ والے جو آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے، سلوک طے کرنے کے لیے، رب تک پہنچنے کا راستہ طے کرنے کے لیے آتے، تو جہاں رات کو سوتے اس کو کیا بولتے؟ جماعت خانہ۔ تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ بدرالدین اسحاق کو ان کے بارے میں جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اور کہا کہ ان کے قیام کا انتظام جماعت خانے میں کر دو۔ جماعت خانے میں حضرت خواجہ بدرالدین اسحاق لے گئے، اور سارے فقراء زمین پر آرام کر رہے ہیں۔ خواجہ بدرالدین اسحاق نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے لیے ایک چارپائی لگا دی، کہا آپ کے آرام کے لیے یہ چارپائی ہے۔ سرکار محبوب الہی نے کہا کہ مرشد کی بارگاہ میں ان فقیروں اور اللہ والوں کے درمیان جو سب زمین پر ہیں اور میں چارپائی پر، خواجہ بدرالدین اسحاق نے کہا پیر کی بات مانو گے یا اپنی بات مانو گے؟ وہاں تو بس یہ ہے کہ کس نے کہا ہے، پیر کی بات مانو گے کہ اپنی؟ کہا نہیں، ظاہر ہے پیر کی، مگر اس کو اس طرح مانیں گے۔ سبحان اللہ، کس طرح مانیں گے؟ عشق سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو ہماری آخری گفتگو یہاں پر ہوئی، تو غالباً اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ عشق یہ عقل کی ہائیسٹ ڈگری، عشق عقل ہی کا ایک سپرلیٹو فارم ہے، عقل ہی کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے۔ دیکھو، عقل جہاں کام نہیں آتی وہاں عشق بڑا کام کر جاتا ہے۔ کہا نہیں مرشد ہی کی مانیں گے، کہا تب سو جاؤ چارپائی پر، کہا ہاں سو جائیں گے چارپائی پر۔ چارپائی ایسی تھی نا، اس کو اٹھا کے الٹ دیا، الٹ دیا۔ اب کیا ہوا؟ چارپائی پر تو ہیں مگر اب اوپر نہیں، مرشد کی بات پر عمل بھی ہو گیا، اور اپنی تواضع اور انکساری جو مرشد کی بارگاہ میں ہے وہ بھی برقرار رہ گئی۔ یہ عشق ہے، یہ وہی عشق ہے، اسی عشق کا صدقہ ہے جس نے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کو بتایا تھا کہ ابو بکر دشمن کا 1000 خوف ہو مگر دیکھو محبوب کا آرام دشمن کے خوف پر زیادہ غالب ہونا چاہیے۔ جس دشمن کے خوف سے پنجوں کے بل چل رہے تھے، مگر جب محبوب کے آرام کا خیال آیا سارا خوف بھول گئے۔ حضور تھوڑی دیر رکیے، کتنی جلدی ہوگی چھپنے کی، مگر نہیں، محبوب کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ سرکار کو باہر چھوڑ کر غار میں تشریف لے گئے۔ یہ وہی عشق ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار
शहनशाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। इश्क अक्ल ही की सुपरलेटिव फॉर्म है। चारपाई को उलट दिया और चारपाई पर सोए, मुर्शिद की बात भी, उसका एहतराम भी, और अपनी तवाज़ो और अपनी इनकिसारी भी। कई दिन इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन मुर्शिद की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर मैं बैअत होना चाहता हूँ, मुरीद होना चाहता हूँ। बाबा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन आपकी दरख्वास्त को कबूल किया, फ़ौरन कबूल किया। और उसके बाद में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह का ये तौर नहीं था कि मुरीद होने आने वाले को फ़ौरन दरख्वास्त देते ही दरख्वास्त कबूल हो जाए। मेरे भाई इस रास्ते को समझिए, फौरन दाखिला नहीं होता, एडमिशन फौरन नहीं मिलता। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसी शख्सियत कई दिन गुजार चुकी है, ठीक है, और खुद बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह का तौर क्या है, फौरन मुरीद नहीं करते। मगर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने जैसे ही दरख्वास्त पेश की फौरन कबूल हो गई। बुलाया, बिठाया, और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको जो तरीक़ा था आपके यहाँ बैअत का, उस तरीक़े पर आपने बैअत की कि कहो मैंने इस फ़कीर यानी हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर और इसके खाजगान और रसूलुल्लाह के हाथ पर बैअत की। बाबा साहब ने ये फरमाया और इसके जवाब में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने ये दोहराया, और आपने कहा कि अहद करो कि मैं अपने हाथ पैर और अपनी नज़र की हिफाजत करूँगा, अपने हाथ पैर और अपनी नज़र की हिफाजत करूँगा। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने इसको भी दोहराया, मुरीद हो गए। इसके बाद में फिर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन आपके बालों की ये जो सीधी तरफ की जो लर थी उसको कैंची से काट दिया। ये मशाइख़ चिश्त के यहाँ मुरीद करने का ये तरीक़ा रहा है और आज भी बहुत सारी खानकाहों में है कि मुरीद करने के बाद वो बाल तराशते हैं। क्या करते हैं? इसको कहते हैं मिक़राज़ रानी, मिक़राज़ रानी की रस्म। मिक़राज़ बोलते हैं कैंची को, और रानी मतलब चलाना। मिक़राज़ रानी माने कैंची चलाना, कैंची चलाने की रस्म। तो ये भी जिस तरह इहराम के कपड़े एक अलामत अपने अंदर रखते हैं कि मौला सब छोड़कर तेरे रास्ते पर निकल गया, ऐसे ही मिक़राज़ रानी इस बात की अलामत है सर मूंड देना, मतलब दुनिया की हर लज्जत को हमने छोड़ दिया। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपका सर, वो बाल की दाहिने तरफ की एक लर को काट दिया और उसके बाद में फिर अपने हाथ से अपना एक कुर्ता आपको पहनाया। और अपने हाथ से पहनाते जाते और पढ़ते जाते वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वे का लिबास सबसे बेहतर है। ये वो अल्लाह वाले थे कि जिनकी ज़बान से निकलने वाला एक जुमला ही कोई सुन ले तो उसकी दुनिया और आखिरत जो है इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि सिर्फ वो ये अर्ज़ कर देगा ना कि बाबा फरीद गंजे शकर की खानकाह में गया था तो भी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो जो सालों सोहबत में रहा, जिसे ये कुर्ब अता हुआ कि बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ से मिक़राज़ रानी फरमा रहे हैं, अपने हाथ से अपना कुर्ता शरीफ उसको पहना रहे हैं, पढ़ते जाते हैं वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वे का लिबास सबसे बेहतर है। और फिर लिबास जब पहना लेते हैं तो सुबहान अल्लाह, वो मुरीद, ये मुरीद है जो पीर की मुराद होता है। मेरे भाई इस रास्ते में पैसे की कोई कीमत नहीं, एक टूटा हुआ दिल चाहिए, टूटा हुआ
دل چاہیے. کوئی قیمت نہیں ہے خدا کی قسم, کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں. قیمت شے کی نہیں, لا شے کی ہے. ہم جب تک شے ہیں بے قیمت ہیں. ہمارے اندر قیمت پیدا اسی دن ہوگی جب ہم لا شے بن جائیں گے. لا شے مانے نتھنگ, نتھنگ. جب تک تھنگ ہیں تب تک کوئی قیمت نہیں. دنیا میں قیمت کب ہوتی ہے؟ دنیا میں نتھنگ کی قیمت نہیں ہوتی, تھنگ کی قیمت ہوتی. مگر ان بارگاہوں میں تھنگ کی قیمت نہیں ہوتی, نتھنگ کی قیمت ہوتی. حتیٰ کہ جب محبوب الہی نے چاہا کہ میری قیمت زیادہ سے زیادہ لگے تو کیا کیا؟ سلے ہوئے کپڑے بھی اتار دیے. کیوں؟ تاکہ قیمت مرشد کی بارگاہ میں بڑھ جائے. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ جب لباس پہنا دیتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں آج میں نے ایسا درخت لگایا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ آج میں نے ایسا درخت لگایا ہے جس کے نیچے کثیر خلق خدا آرام پائے گی. بات سمجھ میں آتی؟ ہاں. اسی کا نتیجہ اور یہی کرامت تھی کہ سرکار سیدنا محبوب الہی کی ذات سے ساری دنیا نے فائدہ اٹھایا. فقیروں سے لے کر بادشاہوں تک نے فائدہ اٹھایا, مگر انہوں نے کسی سے فائدہ نہیں اٹھایا. انہوں نے کسی سے فائدہ نہیں اٹھایا. دوستوں, ان اللہ والوں کی زندگی پڑھنے اور سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی کچھ سچائی کی روشنی آ جائے اور ہم اس سچائی کو سمجھ سکیں کہ پیری مریدی کیا ہے, یہ دینی مجلسیں حقیقت میں کیا ہیں, دینی محفلیں حقیقت میں کیا ہیں, اور مرید ہونا حقیقت میں کیا ہے, اور پیر ہونا حقیقت میں کیا ہے. بابا صاحب نے فرمایا آج میں نے ایسا درخت لگایا ہے. آج کے پیر صاحب کب خوش ہوتے ہیں؟ جب کوئی اچھی بڑی پارٹی مرید ہو جائے تو خوش ہو کر وہ یہ سوچتے ہوں گے آج میں نے ایسا جھاڑ لگایا ہے جس سے بہت زیادہ پیسے توڑ پاؤں گا, پیسے کا جھاڑ لگا دیا ہے آج. نہیں, اس کا اس راستے سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں. اس راستے سے تعلق کس کا ہے؟ ٹوٹے ہوئے دل کا. بابا صاحب کسی کروڑ پتی کو مرید کر کے خوش نہیں ہو رہے ہیں, اس کو مرید کر کے خوش ہو رہے ہیں جو ایک جیتل بھی لے کر اپنے ساتھ نہیں آیا ہے, ایک انی بھی ساتھ لے کر نہیں آیا ہے, جس کے لباس میں کوئی جیب بھی نہیں ہے. بابا صاحب فرما رہے ہیں آج ایسا درخت لگایا ہے. یعنی بابا صاحب اس مرید کو مرید کرنے پر کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ آج ایسا درخت لگا دیا ہے جس کے سائے میں کثیر خلق خدا آرام پائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی اس سایہ دار درخت کا سایہ عطا فرمائے, دنیا میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی. اور اللہ تبارک و تعالی ان اللہ والوں کے تذکرے کے صدقے ہم لوگوں پر یہ کرم فرما دے کہ ہمیں بھی ایسی بارگاہوں اور ایسی چوکھٹوں سے جوڑ دے, ہمیں بھی اپنے ایسے مقبولان بارگاہ اور محبوبان بارگاہ کی طرف رہنمائی فرما دے کہ جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہماری دستگیری کر کے رب کی بارگاہ تک پہنچا دے. اللہ تبارک و تعالی کوئی بہانہ ایسا عطا فرما دے کہ جس سے ہمارا دل زندہ ہو جائے. اور یہ یقین جانیے اگر آپ واقعی سچی تڑپ لے کر آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس سفر میں نہ جانے بابا صاحب کے کس جملے سے, سرکار محبوب الہی کے کس جملے سے ہم میں سے کسی کا دل زندہ ہو جائے اور کسی کے صدقے کسی کا دل زندہ ہو جائے, ہے نا. ہاں, تڑپ سچی ہونی چاہیے. دیکھو ہم اس سے زیادہ ہم کچھ بھی لے کر نہیں آ سکتے, سچی تڑپ سے زیادہ ہم کیا لے کر آ سکتے ہیں رب کی بارگاہ میں؟ کچھ لا سکتے ہیں؟ نہیں. ہمارا کام تڑپ کا کاسا لے کر آنا ہے. مولا ہم نے برتن لا لیا ہے, اب اس برتن کو بھرنا تیرا کام. اب مولا تیرے محبوب بندوں کے ذکر کی محفل میں اسی لیے آ رہے ہیں کہ جس طرح تو نے سرکار محبوب الہی کا کاسا بھرا, خواجہ بدر الدین اسحاق کا کاسا بھرا, سرکار بابا فرید الدین
گنجے شکر کا کاسا بھرا. ہم تو للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں مولا ان کی زندگیوں کو. ہمارے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہے، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ تو بے سبب عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ تو بے نیاز ہے. تو کچھ لے کر کچھ دینے والوں میں سے نہیں ہے. تو بے نیاز ہے، بے مثل ہے اور بے مثال ہے. تیری عطا کو بہانا چاہیے. مولا بہانا بھی تو پیدا فرما دے اور عطا بھی تو دے کر دے. بہانا بھی تو ہی پیدا کر دے اور عطا بھی تو ہی کر دے. خواجہ بدر الدین اسحاق کے واقعے کو سن کر امید کتنی بنتی کہ انہوں نے تو بابا فرید گنج شکر کی خانقاہ کا رخ نہیں کیا تھا نا، یہ تو بخارا جا رہے تھے. مگر رب نے میپ کیا بنایا کہ بخارا نہیں اور اب واپس دلی بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے اجودھن. مولا ہم پر بھی کرم فرما دے، ہمارے لیے بھی تیری بارگاہ تک پہنچنے کا کوئی ایسا میپ طے کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حالت زار پر اپنا کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.